بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں INN کے ساتھ ناصر نقوی۔ ابتدا رب العزت کے نام جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین، گزشتہ روز عمران خان صاحب نے لاہور میں بڑا مصروف دن گزارا، صحافیوں سے بھی ملاقات کی، ڈاکٹروں کے بھی ایک تقریب میں گئے، وہاں بھی خطاب کیا، لیکن ایک جو انہیں جلسے عام سے خطاب کیا اس میں بڑا سخت حملہ کیا انہوں نے، پھر عسکری طاقتوں پر، بلکہ ان پہ بہت سے الزامات بھی لگائے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ آخری جنگ کے لیے تیار ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کرتے تھے، اور ان پر الزام بھی تھا کہ وہ سلیکٹرز کی وجہ سے اقتدار میں آئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ انہی کے خلاف جو ہیں اپنا بیانیہ اس کو عروج پر لے جانا چاہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ بہت کھل کے انہوں نے باتیں کی۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق جو بات چیت سامنے آ رہی ہے، اسے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ سیاست میں خاصی ہنگامہ خیزی پیدا کرنے میں جا رہے ہیں۔ جی، پہلے آپ سے درخواست ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، عمران خان کا خطاب اور عسکری طاقتوں پر حملہ کیا ہے؟ حملہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں تھا، لیکن طاقت کسی اور کے پاس تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آدھی طاقت بھی میرے پاس ہوتی یا مجھے مل جاتی تو میں شیر شاہ سوری سے زیادہ فتوحات کر سکتا تھا، زیادہ کام کر سکتا تھا۔ یقینی بات، انہیں جنگ تو لڑنی نہیں تھی، انہیں معاشی لڑائی لڑنی تھی یا انہیں ترقیاتی اور خوشحالی کے کام کرنے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں بڑا بے بس تھا، یعنی بہت سے کہتے ہیں میں نے کرپٹ لوگوں کو پکڑا، اور بہت بڑے جو ڈاکو تھے جنہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، لیکن ان کے لیے بھی کہیں اور سے فیصلہ آ جاتا تھا، یعنی فون آ جاتا تھا، ان کی اپروچ ہو جاتی تھی اور انہیں پھر چھوڑنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ وہ سچ ہے جو عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال نہیں بولا، بلکہ 3.5 پونے 4 سال وہ یہی کہتے رہے، نہیں چھوڑوں گا، لیکن آخر میں سب ان کے سامنے ہی چھٹنے بھی شروع ہو گئے تھے اور چھوڑ بھی دیے گئے۔ اب عدالتوں سے جب رجوع کیا تو نہیں چھوڑ دیا۔ تازہ ترین جو مثال ہے وہ ہے منی لانڈرنگ میں شہباز شریف وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف کی بریت۔ اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو اس وقت پنجاب کے مشیر داخلہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ NRO2 مکمل ہو گیا اس بات کے بعد، اور عمران خان صاحب کا کہنا یہی ہے کہ چونکہ یہ موجودہ حکومت آئی اسی ایجنڈے پہ تھی کہ تمام مقدمات ختم کرائے جائیں، تو اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ اس کو تھوڑا تبدیل کر دیا کہ سر آئینہ میرا عکس تھا، پس آئینہ کوئی اور تھا۔ اس طرح اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا جو کچھ انہوں نے گلا شکوہ کیا تو تھا والی بات ہوگی۔ اب صدر پاکستان نے 2 دن پہلے ایک نجی TV کو انٹرویو دیا، اس میں بہت سی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، سائفر والا مسئلہ جو ہے یہ ہے اور وہ ہے، اور میں اسے ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے تھوڑا سا مجھے شک تھا، لہٰذا میں نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ کو۔ اب انہوں نے بھی دباؤ پر، اپنے لیڈر کے کہنے پر، اپنے قائد کے کہنے پر انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں قائل ہوں کہ سازش ہوئی ہے، اور یہ شک تھا مجھے، اسی لیے میں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا۔ وہ یہ باتیں کرتے کرتے پھر ان کو اچانک یاد آیا، پھر انہوں نے کہا فوج پاکستان بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ وہ بھول گئے کہ جو اجلاس میں یا جو جلسوں میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ فوج پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں، وہ سپہ سالار کو بھی نہیں چھوڑے، ان پر بھی تنقید کر رہے ہیں، وہ نئے آنے والوں پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ میرٹ پہ نہیں آ رہا ہے، یا میرٹ پہ جو نہیں ہے ان کو لایا جا رہا ہے تاکہ اپنے مفادات حاصل کیے جائیں۔ لیکن جو سب سے بڑی بات کی، انہیں کمال کر دیا، انہوں نے اپنی ضد میں اور مخالفت میں موجودہ حکومت کی، اور مطلب پریشانی کے عالم میں، یعنی انہیں یہ کر دیا کہ انہوں نے کہا جو نواز شریف صاحب یعنی سابق وزیر اعظم جو ان کا دشمن نمبر 1 ہے سمجھیں، ویسے تو وہ زرداری صاحب کو بھی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی وہ 2 بریگیڈیوں کی محنت سے ملی، ورنہ ان کو یہ سزا نہ ملتی، یعنی ان کی بھی وکالت کر گئے فوج کی مخالفت میں۔
آپ یہ سوچیں کہ انسان کہاں تک جاتا ہے، اور جب اقتدار سے گرتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، اقتدار کے مزے کیا ہوتے ہیں، اور جب اقتدار ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو دوبارہ اس کی جد و جہد میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے خود ہی کہا، انہوں نے کہا جی میں کھلاڑی ہوں اور اسپورٹس میں اسپرٹ کے تحت میں آگے چلتا ہوں اور اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن جب میں بچپن میں تھا، لڑکپن میں تھا، تو میرا خیال تھا 30 سال سے زیادہ انسان کو جینا نہیں چاہیے۔ پھر 30 سال کے بعد نئی امنگیں آئیں، پھر نیا معاملات ہوئے، اب ماشاءاللہ وہ 70 سال کے ہو گئے، تو یقینی بات ہے اب ان کی خواہشات اور ہوں گی، اب وہ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہوں گے، وہ ایک نئے ریکارڈ بنانا چاہتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں جس میں عزم نہیں ہوتا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں پرعزم ہوں اور حقیقی مارچ جو کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہوں، انصاف کے حوالے سے، معاشی بحران کو ختم کر کے، معیشت کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے۔ مجھے مختلف سوالات بھی کیے جرنلسٹوں نے لاہور میں، حالانکہ وہ اپنے خاص جرنلسٹوں سے ملے، وہ عام جرنلسٹوں سے انہوں نے ملنا کبھی پسند نہیں کیا اور وہ کسی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں، لہذا جو خاص جرنلسٹ تھے جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے ان سے بھی سوال جواب ہوئے، تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں معاملات، انہوں نے کہا نہیں وہ کچھ نہیں ہے، وہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا جناب وزیر اعلیٰ KP کے وہاں جا نہیں رہے اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن۔ انہوں نے کہا نہیں یہ سب وفاقی حکومت کے معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو ٹیلی فون ٹیپ ہوتے تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں یہ سیکورٹی سسٹم کے مطابق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وزیر اعظم کی سیکورٹی کے لیے ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ انہیں اعتراض ہے کہ لیکس کیوں ہوئی، اس میں اور بھی چیزیں جو آ گئی وہ کیوں آ گئی، جو وہ چاہتے تھے صرف وہ ہوتی، اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ تو ان کے تاثر یہ مل رہا تھا۔ جو جرنلسٹ ان سے ملے ہیں، ان کے قریبی جرنلسٹ جو ہیں، ان کے اپنے حلقوں کے جو جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی کہنا تھا کہ گزشتہ روز لاہور میں بڑا مصروف دن گزارا، ڈاکٹروں سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ مسیح ہیں، قوم کو صحیح راہ دکھانے والے ہیں، آپ صاحب رائے ہیں، تو آپ میرا ساتھ دیں، اور حقیقی مارچ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکمران جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں، وہ زبردستی لائے گئے ہیں اور وہ سیکورٹی تھریٹ ہیں یعنی پاکستان کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے کل بڑا زور کہا پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو بھائی پاکستان کا مستقبل نہیں تو آپ کا مستقبل کہاں ہے؟ یہ تو سوچنا پڑے گا نا۔ جب میں کہتا ہوں کہ اس مملکت کا ہی مستقبل نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اس کے ٹکڑے ہو جانا ہے، اس کا وہ، تو پھر میرا کیا مستقبل ہے؟ صرف پاکستان پاکستان کرنا، ایک طرف آپ پاکستان کے سب سے بڑے جو ہیں حامی ہیں، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں اسلامی ٹچ کے ساتھ جو ہے اسلامی شعار سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری جانب آپ اسی دھرتی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جانے ہیں، پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ معاملات یہی ہے کہ ابھی وہ پریشان ہیں، وہ لانگ مارچ کہتے ہیں کروں گا، یعنی ضد ہے ان کی کروں گا، لیکن جو سیاسی مبصرین ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی تو تصادم کی طرف جائیں گے، اور اگر تصادم کی طرف جائیں گے تو پھر پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو، مملکت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اب موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، وہ بحران پہ قابو پا سکتی ہے، نہیں پا سکتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، ورلڈ بینک کے اجلاس میں جائیں گے، IMF کے اجلاس میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں ری شیڈولنگ نہیں کرائیں گے قرضوں کی، وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو اس کا خمیازہ بھی انہیں نہیں بھگتنا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو ظاہر ہے کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے ہم نے تو پریشان رہنا ہے۔ انہیں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میڈیا کے، میرے دور میں کچھ میڈیا پہ کچھ نہیں ہوا، لیکن میڈیا پہ جتنے ظلم ہے، میڈیا انڈسٹری کو جتنا نقصان پہنچا وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، اور انہوں نے صرف اور صرف سوشل میڈیا سے لڑائی لڑی، اور آج بھی وہ سوشل میڈیا کو یہ اہمیت دیتے ہیں، باقی وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بہرکیف یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا مرضی ہے، لیکن اگر وہ تصادم کی طرف جائیں گے تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں ان کو جو مشورے دیے جا رہے ہیں، عدالت عالیہ بھی دے رہی ہے، عدالت عظمیٰ بھی دے رہی ہے، صدر مملکت بھی دے رہے ہیں کہ افواہ میں تفہیم کے ساتھ بات کریں، آگے جائیں اور کام کریں اور پارلیمنٹ میں جائیں، اپنا کردار ادا کریں، تو ہم جیسے جو جرنلسٹ ہیں وہ تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پارلیمانی دور میں اصل جو کردار ہے منتخب اراکین اسمبلی کا یا سینٹ کا، وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنا کردار ادا کریں اور ملک و قوم کے لیے وہ کچھ ایسے کام کر جائیں کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے، چاہے وہ آئینی طور پہ ہوا تو آئین میں تبدیلیاں کریں، آئین کو بہتر بنائیں اور ایسی سہولت کاری پیدا کریں جس سے عوام کو بھی کوئی اعتماد کا رشتہ جو ہے اس کے درمیان قائم ہو۔ لیکن یہاں تو صرف سیاست سیاست سیاست، عدالت عدالت عدالت۔ اور عمران خان کی ایک بڑی خاصیت ہے
کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ چیزیں وہ پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے انہوں نے آج کل کہا ہوا ہے گندی فلمیں، گندی ویڈیو، گندی فلانا، میرے یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، تو انہیں پتہ کہ یہ کل آ سکتا ہے. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا. تو اب ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ NRO تو وہ نہیں دیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا تو خیال تھا اقتدار ان کا 5 سال بھی چلے گا، بلکہ ان کے ساتھی تو ان کو یقین دہانی یہ کرا دے کہ 10 سال آئندہ جو ہیں وہ بھی آپ ہی کے ہیں، آپ فکر نہ کریں. لیکن جب وہ دھڑام سے ان کا تختہ نیچے آ گیا، عرش سے فرش پہ آ گئے، تو ہوش ٹھکانے آ گئے. اب انہیں یہ پتہ ہے کہ جتنے مقدمات بنائے گئے تھے، ہم ان مقدموں کے حامی ہیں کہ چور ڈکیتوں کے خلاف جو ہے مقدمات ہونے چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو بھی انہیں مقدمات بنایا اور جتنے پلندے لے کے آتے تھے وہ شہزاد اکبر صاحب اور ان کے دوسرے لوگ کہ یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں، اور تول تول کے دکھاتے کہ یہ منوں میں ہے، یہ قلعوں میں ہے ساری دستاویزات. وہ عدالتی طور پہ فیصلے جب سامنے آئے تھے پتہ لگا کہ وہ دستاویزات اور شواہد جو تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. حالانکہ بہت شور تھا کہ فلانے چپراسی کے اکاؤنٹ میں اتنا، فلانے نوکر کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں اتنا، فلانے دھوبی کے اکاؤنٹ میں اتنا، سب کچھ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں حقیقت ہے، لیکن جب آپ ثابت نہیں کر سکے، جب آپ ثابت قدم نہیں رہ سکے، جب آپ ان مقدمات میں ان کو سزا نہیں دلا سکے، تو حرف کس پہ آئے گا؟ حرف تو آپ پہ آئے گا. اب آہستہ آہستہ جو ہے یہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ تصادم کا راہ نہ چھوڑی عمران خان صاحب نے اور قومی دھارے میں نہ آئے، پارلیمنٹ میں نہ گئے، حالانکہ وہ سوچ رہے ہیں، ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، حامد خان صاحب بھی ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں، لیکن جس انداز میں ان پر مقدمات ہیں اور جو انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ ہو یا توشہ خانہ ہو یا دوسرے مقدمہ ہو، جیسے ابھی ایک مقدمہ بنا ہے جو باہر سے پیسے آئے تو اس میں وزراء اور کابینہ کو نیب نے بلایا ہے، تو اس میں وہ خوفزدہ ضرور ہیں. لہٰذا اگر اس خوف کی حالت میں انہیں نے کوئی غلط ری ایکشن دے دیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ قوم کو بھی بھگتنے پڑیں گے، ریاست کو بھی بھگتنے پڑیں گے، اور عمران خان صاحب کو بھی بھگتنے پڑیں گے. آج اتنا ہی. میں یہی کہوں گا کہ عام آدمی اور میں اور آپ، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قومی خزانہ لوٹا ان کا احتساب کیا جائے، ان کو سزاوار کیا جائے. لیکن چاہے کوئی بھی حکومت ہو، سابقہ حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، جتنے بھی مقدمات بناتے ہیں اس کی دستاویزات، اس کے قانونی معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے تاکہ ملزم کو مجرم ثابت کر کے سزا دلائی جا سکے. آج اتنا ہی. پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ. آپ سے جاتے جاتے ایک ہی گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے اپنی شخصیت کے مطابق دیں. اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اللہ نگہبان.